بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواتین و حضرات، ایمان کی اس نگری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے ایک نیک ولی بہلول دانا عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی اللہ اور مجذوب درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ آج بھی اللہ کے ولی بہلول دانا کے کئی واقع مجلسوں میں سنائے جاتے ہیں، اور بہلول دانا کے یہ واقعات سامعین کو قیمتی سبق سکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اللہ کے ولی بہلول دانا کا ایک ہی سبق آموز سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بہلول دانا کے سچے واقعے سے آپ کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط اور تازہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ بھی جنت میں اپنا محل بنوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول دانا ہمیشہ مجذوبانہ کیفیت میں رہتے تھے۔ وہ اکثر ریت کے ڈھیر پر بیٹھے رہتے اور بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر بناتے رہتے تھے، پھر انہیں اچانک گرا دیتے۔ کہتے ہیں ایک دن بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر خلیفہ ہارون رشید کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ جنت کا محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 1 درہم۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 1 درہم اسی وقت ادا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ جب ملکہ کے شوہر خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا تو ہارون جیسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا، دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی، لہٰذا وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا رہا۔ دریا کے کنارے پر پہنچا تو بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 1 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو، یعنی کل بات خبر کی تھی اور آج بات نظر کی ہے۔ خواتین و حضرات، بہلول دانا کا یہی واقعہ دنیا میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، صرف ہم تک اللہ کی خبر پہنچی ہے، یعنی اللہ کی باتیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں، اور ہم غیب کی سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں سب کچھ دکھا دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی باتوں کا انکار کیا، وہ بہت سی مرتبہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی کافر لوگ اسلام قبول نہ کرنے پر قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ کافر آج غیب پر ایمان نہیں لاتے، لیکن کافر جب قیامت کے دن جنت کو دیکھیں گے تو بار بار تمنا کریں گے
کاش ہم مسلمان ہوتے۔ خواتین و حضرات، بہلول دانا کا جواب سن کر خلیفہ ہارون رشید مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری ایسی سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے ایک درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی اور اس کے وقتی آرام کو اپنا منزل مقصود نہ سمجھے، کیونکہ اس فانی دنیا کی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں کبھی موت واقع نہیں ہوگی، جہاں کی راحت اور سکون کے بغیر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام جن و انس کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کے کس ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت کو ختم کر دے گا اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا یا جزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان کی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد ہی اسے دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانش مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، اور نادان ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزویں باندھتا رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانش مند اور نادان میں فرق واضح فرما دیا ہے کہ حقیقی دانش مند انسان وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قابو میں رکھے، گناہوں سے باز رہے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ کی ناراضی سے ڈرتا رہے اور اپنی موت اور آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھے۔